اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، اے میرے دیوانوں، تندرست جانور، موٹا جانور، اچھا خوبصورت جو فربہ ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دو، اس لیے کہ یہ پل صراط پہ تمہاری سواری بننے والے ہیں۔ یاد رکھنا، آج قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے اور حدیث پاک اس ٹکڑے سے میں آپ کے سامنے قربانی کی اہمیت اور قربانی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ العزیز وہ عظیم واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی عطا کی تھی، اس تعلق سے بھی چند باتیں انشاءاللہ تقریر کے آخری حصے میں وہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چند باتیں احادیث کی روشنی میں قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت، قربانی کا مقصد کیا ہے، اس چند باتوں کے تعلق سے میں کچھ باتیں تمہیداً آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا، ذرا ہم کو سمجھ میں آئے کہ قربانی کیا ہے اور اس قربانی کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیں، بظاہر اس میں ہمیں اور آپ کو دکھتا ہے کہ میرا مال خرچ ہوتا ہے، اور یقیناً اس میں مال لگتا ہے، کیونکہ قربانی کے لیے ہمیں جانور خریدنا پڑتا ہے، اور حالات اس وقت اس طرح ہیں کہ صاحب جانور بڑے مہنگے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن مہنگائی دیکھنے کے بعد وہ بھی ذرا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں کہ صاحب میں کروں یا نہ کروں، میرا بہت زیادہ مال، میرا بہت زیادہ پیسہ اس میں لگ رہا ہے، زیادہ ہی خرچ ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو، بظاہر ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا مال خرچ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یاد رکھنا، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس مال میں ایسی شامل ہوتی ہے کہ وہ مال دن بدن آگے بڑھنے لگتا ہے، اس میں مزید اللہ کی جانب سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو گے، اللہ ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا فرمائے گا، اور خلوص کے ساتھ آپ خرچ کرو گے، اللہ اس میں 70 گنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا مال بظاہر قربانی میں جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس میں مزید اور اضافہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکت اس مال میں اور شامل ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچیں کہ صاحب مہنگائی ہے اور میرا مال خرچ ہوگا، مال میں کمی آئے گی، نہیں۔ اللہ کی راہ میں آپ خلوص دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، آپ طالب ثواب ہو کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے آپ یہ قربانی کریں، جن کے اوپر واجب ہے وہ ضرور کریں، تاکہ انہیں بے شمار نیکیاں بھی ملیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر سے واجب بھی ساقط ہو۔ یاد رکھنا، آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ ہر وہ جانور جو اللہ رب العزت کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں، یاد رکھیں لاکھوں کی تعداد میں قربانی ایام قربانی میں ہو یا دیگر دنوں میں ہو، وہ جانور جو حلال ہے اور جو اللہ کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں، آپ اندازہ کریں، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ میرے مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ روزانہ وہ جانور جو رب کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں، حلال کیے جاتے ہیں، لاکھوں کے تعداد میں وہ جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو یہ شکایت کا موقع نہیں ملا ہوگا کہ صاحب اب جانور کی کمی ہو گئی، اب جانور ملنے میں بڑی مشکل اور دشواری ہو رہی ہے، بازار میں جانور نہیں مل رہا ہے، دیہاتوں میں جانور نہیں مل رہا ہے، یہ کوئی شکایت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، کثیر تعداد میں زیادہ سے زیادہ وہ جانور ہمیں ہمیشہ ملا کرتے ہیں جو اللہ کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں، جو جانور حلال ہے، ہمیشہ تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ہر سال قربانی ہوتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں، یوں تو روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی مارکیٹ میں یا کہیں بھی آپ کو یہ شکایت نہیں ملی ہوگی یا یہ بات سننے کو نہیں ملی ہوگی کہ صاحب اس سال مارکیٹ میں جانور کی کمی ہے۔ ہاں، ریٹ میں اتار چڑھاؤ ضرور ہوتا ہے، کبھی مہنگا کبھی سستا، حالات کے اعتبار سے،
لیکن الحمدللہ جانور کی کمی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے حلال جانور ہیں یہ سب کے سب قربانی کے ایام میں ہو یا غیر قربانی میں ہو، اللہ کے نام پر ہی یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائے یا اللہ کے نام پہ لٹایا جائے، اللہ کے نام پہ قربان کی جائے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ایسی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر کہ صاحب کبھی بھی ہمیں کمی کی شکایت نہیں ملتی ہے، ہمیشہ ہمیں مقدار میں زیادہ سے زیادہ وہ جانور ملا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور غیر اللہ کے نام پہ نہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور جو اللہ کے نام پہ قربان کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں، وہ چیز میں اللہ کی جانب سے برکت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ نام و نمود کے خاطر نہ ہو کہ صاحب اگر میں قربانی نہیں کیا تو پڑوسی کیا کہیں گے، میرے عزیز و اقارب کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے۔ تو کچھ لوگ تو اس لیے بھی قربانی کر دیتے ہیں کہ کہیں پڑوسی لعن و طعن نہ کرے، رشتہ دار لعن و طعن نہ کرے، دوست احباب لعن و طعن نہ کرے، چلو صاحب قربانی کر ڈالو۔ کچھ لوگ قربانی کرنے کا مقصد کچھ لوگوں کا ہوتا ہے گوشت کھانا، مہینہ دن 20 دن تک صاحب قربانی کا گوشت فریج میں رکھا رہتا ہے۔ آپ صاحب قربانی کرنے والا بڑے ٹھاٹ کے ساتھ روزانہ فریج سے نکالتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا مقصد ہے پڑوسیوں کے لعن طعن سے بچنا، اس لیے قربانی کر دیتے ہیں۔ کسی کا مقصد ہوتا ہے گوشت کھانا، کسی کا مقصد ہوتا ہے دکھاوا، ریاکاری۔ یاد رکھنا اگر اس طرح سے آپ ایک جانور کیا ہزاروں جانور اس مقصد کے تحت قربان کرو، آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد ہوتا ہے تقرب الی اللہ، قربانی کا مقصد ہوتا ہے طالب ثواب ہو کر کے اللہ کے راہ میں مخصوص دن میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا، خون بہانا۔ قربانی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، قربانی کا مقصد ہوتا ہے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا۔ اس غرض سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ جب ہمارے دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ ہم طالب ثواب ہو کر کے رضائے الہی کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے غرض سے میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو جس کے دل اور ارادے میں یہ تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، انہی کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اگر گوشت کھانے کا مقصد ہے فریج میں رکھ کر کے ایک مہینہ تک اس گوشت کو کھا کر کے بڑے مزے کے ساتھ آپ کھاتے رہے، گوشت کا مقصد رہا، مسئلہ یہاں تک بیان کیا گیا، بڑے جانور میں جو 7 لوگوں کے حصے ہوتے ہیں، اگر 6 لوگوں کا ارادہ اچھا ہے، 6 لوگوں کی نیت یہی ہے کہ رضائے الہی کے خاطر میں قربانی کر رہا ہوں، طالب ثواب ہو کر کے میں قربانی کر رہا ہوں، خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کر رہا ہوں، اور ان میں سے ایک کا یہ ارادہ ہے کہ میں گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تو ان کے اس ایک کے ارادے سے ان 6 کی قربانی بھی خراب ہو جاتی ہے، ان 6 کی قربانی بھی برباد اور ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں، قربانی کا مقصد نام و نمود نہیں، قربانی کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد ہے تقرب الی اللہ، قربانی کا مقصد ہے خوش دلی، قربانی کا مقصد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا۔ اس غرض سے آپ قربانی کریں گے، اس ارادے کے ساتھ آپ قربانی کریں گے، انشاءاللہ آپ کی قربانی کہ جانور کا خون زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے رب کے بارگاہ میں وہ خون مقبول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اب دیکھیں یہ قربانیاں ہیں کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس پر ہمیں کیا نیکی ملتی ہے۔ ہم جو یہ جانور ذبح کرتے ہیں اور ان 3 دنوں میں 10ویں ذی الحجہ، 11ویں، 12ویں کو جو ہم قربانی اپنی جانب سے پیش کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس پر ہمیں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ذرا سنیں حدیث پاک کی روشنی میں، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اے میرے صحابہ یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے اللہ کے رسول یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے ہم اسے مانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ قربانی اگر ہم پیش کرتے ہیں، ہم اپنے حلال کمائی میں سے اگر جانور لا کر کے خون بہاتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر ہمیں کیا نیکی ملے گی، ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٍ، سرکار فرماتے ہیں جو جانور تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پہ پیش کرتے ہو، اس جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قربانی کرنے والوں اور یہ پوچھنے والوں کہ کتنا ثواب ملے گا، کتنی نیکی ملے گی، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کرے لیکن یہ نیکی کب ملے گی، یہ ثواب کب ملے گا؟ جب ہمارا ارادہ گوشت کھانے کا ہوگا، جب ہمیں یہ نیکی نہیں ملے گی۔ جب ہمارا ارادہ فریج میں گوشت رکھ کر کے محرم تک چلانا ہے، صاحب 1-1.5 مہینہ ہمیں کھانا ہے، جب گوشت کھانے کا ارادہ ہوگا پھر یہ نیکی آپ کو نہیں ملے گی، یہ ثواب آپ کو نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ نیکی، یہ ثواب، یہ بشارتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گے جو لوگ خلوص دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر گوشت کے ارادے کے، مقصد ان کا یہ ہو تقرب اللہ اور مقصد ان کا ہو طالب ثواب، حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنا۔ ان مقصدوں کے تحت جب آپ قربانی ادا کریں گے تب آپ کو یہ نیکی ملے گی کہ اس قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کے تعداد میں ان کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ہم خلوص دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، طالب ثواب ہو کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے للہیت کے ساتھ اگر ہم نے قربانی پیش کی ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ آپ کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں ہمارا مقصد اچھا ہونا چاہیے، ہمارا ارادہ اچھا ہونا چاہیے۔ آج جانور لے لیے صاحب، ہم جانوروں کی نمائش کرتے پھر رہے ہیں، رات کے 11، 11:30، 12، 1 بجے تک بچوں کے ہاتھ میں ہم نے جانور تھما دیے۔ اب صاحب کیا ہو رہا ہے؟ چوک چوراہے پہ ہماری نمائش، جانوروں کی نمائش ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے میرا جانور اس مرتبہ میری گلی میں میرے جانور کی طرح کسی نے نہیں لایا ہے، سب سے زیادہ طاقتور میرا جانور ہے، بڑا خوبصورت جانور میرا ہے، صاحب محلے میں کوئی ایسا جانور نہیں لایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادے میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ نے ریاکاری کے لیے جانور خریدا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے جانور خریدا ہے۔ یہ عمل ہے، عمل۔ یاد رکھنا اس جانور کو آپ رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس جانور کو ذبح کر کے، اللہ کے نام پہ ذبح کر کے قربانی دینا ہے تجھے، نہ کہ ہمیں جانور کی نمائش کرنی ہے۔ اور اس نمائش میں کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب کا جانور دوسرے صاحب کے جانور سے صاحب لڑایا جاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے جانور ہیں جو لاتے ہیں تندرست، لاتے ہیں بے عیب، لیکن اس لڑائی کے چکر میں ایک دوسرے کے جانور کے ساتھ لڑائی کے اور مقابلے کے چکر میں صاحب قربانی سے پہلے جانور عیب دار ہو جاتا ہے، کسی کی سینگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا کان خراب ہو جاتا ہے، کسی کے جسم پہ زخم آ جاتا ہے، کسی کے پیر پہ زخم آ جاتا ہے، یعنی عیب دار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، آپ قربانی کے لیے جانور لائے ہو، ٹھیک ہے 2، 4، 10 دن پہلے لائے ہو، آپ اس کی خاطر کرو، آپ اسے اللہ کے بارگاہ میں آپ کو قربانی پیش کرنی ہے، آپ اسے چارہ پانی دو، آپ اچھے انداز سے نہلاؤ دھلاؤ، ٹھیک ہے، لیکن برائے کرم آپ اس کی نمائش نہ کرو، نہ ہی آپ کسی کے جانور کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ اللہ نے آپ کو نوازا،
اللہ نے آپ کو جو دیا آپ نے اس میں سے وہ جانور لے کر کے آیا ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانور کی پرورش کرتے رہو۔ جب قربانی کا وقت آئے، ایام قربانی میں خوش دلی کے ساتھ تقرب اللہ کے ارادے سے اور بڑی خوش دلی کے ساتھ للہیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ اس کی قربانی پیش کر دے۔ خلوص دل کے ساتھ جب آپ قربانی پیش کریں گے، مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جانور قربانی کا ذبح کیا جاتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ کب؟ جب ہم خوشدلی کے ساتھ قربانی کریں گے، ہمارا ارادہ اچھا ہوگا، طالب ثواب کے غرض سے جب ہم اس طرح سے قربانی پیش کریں گے، تب جا کر کے ہماری یہ قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ بے شمار احادیث کریمہ ہے، یاد رکھنا آج ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے پڑھے لکھے ہیں، تو صاحب ہماری زبان میں ہم ان کو جاہل کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی جاہل ہیں جو پڑھے لکھے جسے جاہل کہا جاتا ہے، جنہوں نے آج اپنے ذہن میں گندی سوچ رکھا ہے، گندی فکر رکھا ہے قربانی کے تعلق سے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ بھیجا طور پہ ہم کسی جانور کو صاحب کیوں خون بہائیں، کیوں ہم کسی جانور کو قتل کریں، کیوں ہم کسی جانور کی قربانی دیں، بہتر ہے کہ ہم اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دیں، ہم صدقہ کیوں نہ کر دیں، ہم خیرات کیوں نہ کر دیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں جاتا ہے، ہم خیرات کر دیں گے، اتنا پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں گے، لیکن ہم قربانی نہیں کریں گے، کیوں بیجا طور پہ ہم کسی جانور کو تکلیف دے، کیوں ہم خون بہائے۔ اس جاہل پڑھے لکھے انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ان دنوں کی فضیلت کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سنیں ذرا غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم النحر یعنی قربانی کے دن ابن آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی ہم انسانوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں یوم النحر یعنی قربانی کے دن لوگوں کا خون بہانے سے، قربانی کرنے سے، جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کو اس دن اپنے بندوں کا خون بہانا، قربانی کرنا، تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل اللہ کو یہی عمل محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اب آپ یہاں سے غور کریں، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اس دن ہم خون بہائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن قربانی کریں، جانور کو ذبح کریں، خون بہائیں، اور یہی عمل بندے کا اللہ کو اس دن سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور ہمارے سماج میں رہنے والے پڑھے لکھے جاہل کہتا ہے کہ صاحب نہیں، ہم قربانی کیوں کریں، ہم کیوں کسی جانور کو بیجا طور پہ تکلیف دیں، کیوں ہم اس کا خون بہائیں، ہم تو صاحب نہیں، ہم اتنی رقم ہم کسی غریب کو دے دیں گے، ہم اتنا پیسہ صدقہ و خیرات کر دیں گے، ہمیں وہ نیکی مل جائے گی۔ اس حدیث کے روح سے میں کہنا چاہتا ہوں اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اس دن لاکھوں روپیہ آپ صدقہ و خیرات کر دو، آپ کو وہ فضیلت اور وہ نیکی نہیں ملے گی جو فضیلت عام پیسے سے جانور خرید کر کے خون بہانے میں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، جو نیکی تمہیں اس دن عطا فرمائے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو نیکی عطا فرمائے گا اس کے برابر صدقہ و خیرات لاکھوں روپیہ کر دو، آپ کو اتنی نیکی نہیں ملے گی جتنی نیکی ہمیں خون بہانے کے بدلے میں ملے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا خون بہانا یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، نہ کہ صدقہ و خیرات کرنا۔ اس لیے اگر یہ فکر آپ کے ذہن میں ہے، یہ گندی سوچ آپ کے ذہن میں ہے، تو اسے نکالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حدیث اور قول پہ عمل کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حدیث پاک کے آخری ٹکڑے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہی قربانی والے جانور اپنی سینگوں کھروں اور اپنے سینگوں اور کھروں اور بالوں کے ساتھ یہ جانور ہمارے سامنے آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اب اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں تیری قربانی مقبول ہو جائے گی۔ تو اس پوری روایت سے پتہ چلا کہ ہمیں اس دن خون بہانا ہے، ہمیں اس دن جانور کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا کہ آپ ہر سال اپنی جانب سے قربانی ادا فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے غریب امتوں کی جانب سے بھی
بھی قربانی ادا فرمائے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم، بالائی کرم دیکھے کہ اپنی غریب امتوں کو ایسے وقت پہ بھی آپ نے نہیں بھولا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ قربانی دیتے تھے، یاد رکھنا مسلمانوں، اپنے ہاتھوں سے آپ ذبح فرماتے تھے، دعا میں یہی فرماتے تھے، مولا یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کے ان غریب لوگوں کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہیں کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو ایسے وقت پہ بھی نہیں بھولے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے اس حدیث کے شرح میں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں مال عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے دولت عطا فرمائے تو اپنی بھی قربانی ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہو سکے اللہ رب العزت اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر آپ بھی اپنی جانب سے قربانی پیش کرے۔ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے وقت پہ آپ کو نہیں بھولے، تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو پھر آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ تو آپ بھی اللہ کے رسول کی جانب سے کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج ہمارے سماج میں ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ صاحب پہلی قربانی اگر ہو ہمارے گھر میں تو پہلے اللہ کے رسول کے نام پہ ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے جانب سے نہیں۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو بعد میں اللہ کے رسول کے نام پہ کریں، آپ پہ واجب ہے آپ کریں، آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو پہلے آپ کو اپنے نام پہ کرنا ہے، بچا ہے، پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تب جا کر کے اللہ کے رسول کے نام پہ کرے، ورنہ ضروری نہیں ہے پہلے آپ اپنے نام پہ کرے ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ احادیث کریمہ میں ان لوگوں کے تعلق سے آتا ہے جو صاحب استطاعت ہے، واجب ہے ان کے اوپر قربانی، پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے۔ صاحب بڑے ہیلے بہانے بناتے ہیں ایسے موڑ پہ آنے کے بعد، ہیلے بہانے چلے گا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا ہے کہ مالک نصاب ہے، قربانی ان کے اوپر واجب ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مالک نصاب ہیں آپ کو اللہ نے دیا ہے، پھر بھی دنیاوی ہیلے بہانے اور عذر پیش کر کے آپ بچ جاتے ہیں۔ یہاں تو بچ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر کے مرے، یعنی بے ایمان ہو کر کے مر سکتا ہے۔ بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صاحب واجب ہے پھر بھی مہنگائی، اس مہنگائی میں میں کیسے کروں گا؟ یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر قربانی واجب ہے آپ کے اوپر اور ان دنوں میں نقد آپ کے پاس نہیں ہے، نقد نہیں ہے، لیکن مال کے حساب سے آپ کے اوپر قربانی واجب ہے اور کیش آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہے تو اپنے سامان میں سے کوئی چیز بیچ دے مارکیٹ میں، پھر اس سے جانور خرید کے لائے، پھر قربانی ادا کرے، ورنہ بغیر قربانی ادا کیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور نہیں تو وہ قرض لے کر کے قربانی کرے، بعد میں اپنے کمائی میں سے ان کو لوٹا دے، کیونکہ واجب ہے ان کے اوپر کرنا ہے ہر حال میں، ورنہ وہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ اور یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں، یہ جو ایام نہر ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اگر ابھی آپ مالک نصاب نہیں ہے تو یہ زکوٰۃ کی طرح کوئی نہ سمجھے کہ صاحب سال بھر کے بعد تب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نہیں، ابھی آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ آپ مالک نصاب ہو گئے، فوراً آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اب آپ کو جانور لانا ہے، پھر آپ کو قربان کرنا ہے۔ بہرحال یہ مسائل ہے۔ قربانی جو حضرات جن کے اوپر قربانی واجب ہے، مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، ان کے تعلق سے سرکار نے فرمایا میری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ بے ایمان ہو کر کے مرے، تو لہٰذا اگر ان وعیدوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور قربانی کریں، آپ خوش دلی کے ساتھ قربانی ادا کریں۔ بے شمار فضیلتیں ہیں قربانی کے تعلق سے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سمینو ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگو، موٹا خوبصورت فرما یعنی حسین خوبصورت جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، فانھا علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ یہ قربانی کے جانور
पुल सिरात पे तेरी सवारी का काम आने वाला है। अंदाजा करें कौन सी जगह पे ये सवारी बनने वाले हैं, ये जानवर जो आज हम कुर्बानी देने वाले हैं। वहां पुल सिरात पे कैसा पुल है वो, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। एक दुनियावी मिसाल देकर के मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमें अहमदनगर से बम्बई, पूना या किसी भी शहर में जाना होता है, हम अपनी सवारी के लिए अच्छी से अच्छी गाड़ी का हम साथ सेलेक्ट करते हैं। एयर कंडीशन गाड़ी चाहिए, गर्मी का मौसम है, अगर एसी में जाएंगे तो हमें आराम मिलेगा, बड़ी आसानी के साथ सफर तय हो जाएगा। याद रखना मुसलमानों, ये दुनियावी सफर है, यहां अगर तकलीफ भी उठानी पड़े तो उठा लें, आपका सफर तय हो जाएगा। लेकिन बिला तशबीह व तमसील वो पुल सिरात, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके बारे में अहादीस करीमा में आया है कि साहब बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है और हर एक को उसके ऊपर से गुजरना है। अब उस गुजरने के लिए जो सवारी का इंतजाम होगा वो कोई और नहीं, यही कुर्बानी के जानवर वहां पेश किए जाएंगे। इसलिए सरकार ने फरमाया है बेऐब जानवर कुर्बानी के लिए लाओ, बेऐब जानवर, ताकतवर, मोटा, फरबा, देखने में हसीन हो, खूबसूरत हो, ऐसा जानवर लाओ ताकि कयामत के दिन पुल सिरात पे गुजरने के लिए जब तेरी सवारी के लिए जानवर वहां हाजिर हो तो ऐबदार जानवर होगा तो तुझे नदामत होगी, शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ेगा। अगर कमजोर होगा फिर तुझे शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ेगा कि यार मेरी पुल सिरात पे जिस सवारी पे सफर करना है मेरी सवारी कमजोर है, मैं जिस जानवर पे सवार होने वाला हूं मेरा जानवर लागर है, कमजोर है। इसलिए हुक्म है कि हमें फरवा जानवर चाहिए, ताकतवर जानवर चाहिए, मजबूत चाहिए, देखने में हसीन हो, देखने में अच्छा हो, कीमत के एतबार से आला हो, खूबसूरत हो, बेऐब हो। जब आपकी सवारी वहां बेऐब आएगी तो आप देख के खुश हो जाएंगे। तो अगर उस खूबसूरती को चाहते हो तो यहां जानवर अच्छा दो कुर्बानी के तौर पे, ताकि वहां सवारी आपके लिए अच्छी आ जाए। इसलिए जरूरी है कि हम अच्छा से अच्छा जानवर रब की बारगाह में कुर्बान करें। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अलस्सिराति मतायाकुम। सरकार फरमाते हैं मोटा, फरबा, तंदुरुस्त, अच्छा, बेऐब जानवर रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। फइन्नहा अलस्सिराति मतायाकुम, इसलिए कि पुल सिरात पे यही जानवर आपके सवारी बनने वाले हैं। मुसलमानों गौर करें कितनी फजीलत के हामिल ये कुर्बानी है। हमारी ये कुर्बानियां बेकार नहीं जाती है। कितने लोगों की सोच है क्यों साहब हम जानवर का खून बहाए, क्यों हम इतना पैसा खर्च करें, क्यों हम इस तरह की कुर्बानियों का एहतमाम करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्बानी वो जिस जानवर की करते हो उस जानवर के जिस्म के ऊपर जितने बाल है हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, यही हमारे सवारी बनने वाले हैं पुल सिरात पे। इसलिए खुशदिली के साथ ये कुर्बानी आप करें ताकि आपकी कुर्बानी अच्छी हो और वहां पे सवारी के तौर पर यही जानवर हमारे निगाहों के सामने रहे। याद रखना मुसलमानों, आज कितने इश्तिहारात आप पढ़ रहे होंगे, लोगों ने पोस्टर लगा दिया है, व्हाट्सएप में देखे तो ग्रुप दर ग्रुप यही पोस्टर घूमता रहता है, फला मदरसे वाले 1500 का हिस्सा बगैर गोश्त का हिस्सा है, इज्तिमाई कुर्बानी है बगैर गोश्त का हिस्सा है। साहब अंदाजा करें ये बगैर गोश्त के हिस्से का क्या मतलब होता है। यानी इशारे में कुर्बानी करने वाला आपको इशारा दे रहा है पैसा दे दो, कुर्बानी होने वाली नहीं है। कुर्बानी होगी तो गोश्त होगा ना, जब कुर्बानी ही नहीं है तो गोश्त कहां से है। फ्रॉड काम चल गया है कुर्बानी के नाम पे भी। अल्लाह खैर करे ऐसे मक्कार और फ्रॉड लोगों से। और याद रखना मुसलमानों, आज कितने लोग कैसे हैं कि बैठे हैं अहमदनगर में, आ गया कोई साहब, हाँ मैं दिल्ली में कुर्बानी कर रहा हूं, मैंने हिस्सा दिल्ली भेज दिया है, मैं फला जगह कुर्बानी कर रहा हूं, मैंने वहां हिस्सा भेज दिया है। ठीक है, आपने उनके ऊपर यकीन कर लिया, क्या पता वो कुर्बानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1000, 1200, 1500 रुपया का इस वक्त क्वेश्चन आ रहा है कि साहब मेरे यहाँ 1000 रुपये में हिस्सा है, 1200 रुपये में हिस्सा है, आपके हिस्से का गोश्त हम गरीबों में तकसीम कर देंगे, आपको गोश्त नहीं मिलेगा। ये इज्तिमाई कुर्बानियां है। जरा गौर करना मेरे इन जुमलों पे। बहुत से फ्रॉड ऐसे लोग निकल गए हैं जो आज से कुर्बानी के नाम पे पैसा ले लेते हैं। उन्होंने अपने काला बाजारी का एक सिस्टम बना लिया है, अपनी तिजारत का एक सिस्टम बना लिया है कि कुर्बानी के नाम पे भी साहब ये लोग छोड़ते नहीं है, लोगों के पैसे हजम कर जाते हैं। अब आपने यहां से पैसा दे दिया, क्या पता दिल्ली में कुर्बानी आपकी हुई कि नहीं हुई, क्या पता आपने जहां हिस्सा लिया है वहां आपकी कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। हाँ, कुछ जिम्मेदार हजरात ऐसे हैं, कुछ इदारे वाले जिम्मेदार ऐसे हैं जो बड़े ईमानदारी के साथ कुर्बानियां पेश
پیش کرتے ہیں. میں ہر ایک کی نفی نہیں کرتا, میں ہر ایک کا رد نہیں کرتا, لیکن کچھ عام لوگ بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قربانی کے نام پہ صاحب کالا بازاری کر رہے ہیں اور اپنی دکانداری کر رہے ہیں, پیسہ لے لیتے ہیں, قربانی نہیں کرتے ہیں. یاد رکھنا ایسے فراڈ لوگوں سے آپ بچیں, اور بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی نگاہ کے سامنے قربانی کریں. بہتر یہی ہے کہ نگاہ کے سامنے قربانی کرے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پہ قربانی ہو رہی تھی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی فاطمہ یہاں آؤ, قریب آؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بہتر ہے جن کے نام پہ قربانی ہو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, اگر بہتر سے ذبح کرنا جانتے ہو, اور اگر نہیں جانتا ہے تو دوسرے کو حکم دے کہ آپ اسے ذبح کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, بیٹی تیرے نام پہ قربانی ہے, قریب آؤ, یہاں حاضر رہو, تیری نگاہ کے سامنے قربانی ہے, تیری قربانی ہے, تم یہاں حاضر رہو. یہاں سے پتا چلا کہ جن کے نام پہ قربانی ہے بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان کے نگاہ کے سامنے ہو. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ یہاں حاضر ہو, فاطمہ یہاں رہو. فاطمہ حاضر ہو گئی. سرکار نے ارشاد فرمایا تھا, اے فاطمہ, اے فاطمہ, جب قربانی ہو جن کے نام پہ انہیں حاضر رہنا چاہیے, اس لیے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس سے خون کا جو پہلا قطرہ نکلتا ہے زمین پر بعد میں گرتا ہے, پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ فضیلت آپ کے آل کے لیے خاص ہے یا اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ میرے آقا نے مسکراتے فرمایا تھا, یہ فضیلت میری آل کے لیے خاص ہے اور عامت المسلمین کے لیے عام بھی ہے. یعنی عام انسان بھی, عام مسلمان, سنی صحیح العقیدہ خوش عقیدہ مسلمان جب قربانی کرتا ہے, ارادہ اچھا رہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جانور کے جسم سے جو خون نکلتا ہے قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا, اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہ کے سامنے کریں, یہی بہتر ہے. ورنہ صاحب خواہ وہ مولانا ہو یا کوئی صاحب ہو, آج قربانی کے نام پہ دھندے کھول لیے ہیں, قربانی کے نام پہ لوگوں سے پیسہ لے کر کے صاحب اپنے گھر مضبوط کرتے ہیں, اپنے کاروبار دیکھتے ہیں. آپ نے تو دے دیا لیکن آپ نے تحقیق نہیں کیا کہ صاحب میری قربانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اس لیے آپ یہ عمل کریں تو کرنے سے پہلے آپ تحقیق کریں, اور یہ بھی سمجھ لیں, کوئی یہ نہ کہے کہ نگاہ کے سامنے ہی قربانی ہوگی اور اگر غائبانہ قربانی ہو جائے تو نہیں ہوگی. میں یہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا, میں یہ بہتر کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. بہتر ہے کہ آپ کے نام پہ قربانی ہے تو آپ کی نگاہ کے سامنے ہو, ورنہ آپ کا بھائی اگر آپ سے غائبانہ, آپ سے دور, آپ کی اجازت سے قربانی کر رہا ہے تو آپ کے نام پہ قربانی ہو جائے گی. حاجی لوگ وہاں حج کرنے گئے ہیں, کوئی اگر یہاں ان کے نام پہ قربانی کرے, جب بھی قربانی ہو جائے گی, میں مہاراشٹرا میں ہوں, میری قربانی بہار میں ہو رہی ہے, ہو جائے گی, منع نہیں ہے, لیکن بہتر ہے. اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ بہتر ہے کہ قربانی کرنے والے کے سامنے قربانی ہو تاکہ ان کو بھی سکون ملے کہ ہاں میری قربانی ہو گئی. تو بہتر افضل یہ ہے کہ ان کے نگاہ کے سامنے قربانی ہو. اس لیے ان فراڈ لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں سے بچیں تاکہ آپ کا پیسہ بھی برباد نہ ہو اور آپ کی قربانی بھی ضائع نہ ہو. اور جو آپ جانتے ہیں کہ صاحب یہ مستند لوگ ہیں, ان کے اوپر مجھے بھروسہ اور یقین ہے, یہ نہیں قربانی کرتے ہی ہے, یہ کرتے ہیں, اچھا سے کرتے ہیں, صحیح جانور کرتے ہیں, تو یقیناً آپ ان کے پاس حصہ لیں, قربانیاں کریں. بہرحال ایک چھوٹی سی بات ضمناً آ گئی تھی, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. یاد رکھنا قربانی کی فضائل, قربانی کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مالک نصاب ہے, ان کے اوپر قربانی فرض ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, یہ رضائی الہی کے خاطر ہوتا ہے, تقرب اللہ کے خاطر کیا جاتا ہے, للہیت کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے. اس لیے گوشت کھانے کا ارادہ نہ کرے, فریج میں رکھ کر کے ایک مہینے تک گوشت کو نہ رکھے, بلکہ سنت پہ عمل کرے. میرے آقا کی سنت ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ قربانی کرنے کے بعد آپ اس جانور کو, اپنے حصے کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم فرمانے کا حکم دیے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ہے. بتائیں آج ہم یہاں کہاں کر رہے ہیں؟ اچھا سینہ ہے, سینے کی باڈی ہے صحابہ, جو سینے کا حصہ ہے, جو چاپ ہے, کلیجہ ہے, گردہ ہے, یعنی اچھی چیزیں تو نکال کے فریج میں رکھ
دیے، اب بانٹنا بھی ہے تو ان چیزوں کو بانٹتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ بتائیں یہ کیسا مومن کی شان ہے؟ ارے مومن کی شان تو یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مومن کی شان یہ ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھے اچھے پیس ہم نکال کے فریج میں رکھ دیے، بعد میں یہ چاپ فرائی کر کے کھائیں گے، ایسے کھائیں گے ویسے کھائیں گے۔ اب صاحب جس نے قربانی نہیں کیا ہے، جو بیچارہ غریب ہے، جو دروازہ کھول کر کے آپ کے گوشت کے انتظار میں ہے، آپ نے ان کو کیا دیا؟ یہ دو بوٹی دے دیے گوشت کے، اور صاحب اتنی بڑی چربی اٹھا کے دے دیا۔ اب کیا کرے گا وہ غریب؟ کیا کھائے گا؟ اس لیے اگر آپ کی نگاہ میں ایسے کوئی محتاج ہے، غریب ہے آپ کی نگاہ میں، آپ کے پڑوس میں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھا سے اچھا گوشت ان تک پہنچائے، تاکہ یہ جو رب کی بارگاہ میں آپ نے قربانی پیش کی ہے، آپ کی اس خوشی میں وہ غریب بھی شامل ہو جائے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ آئیے ذرا میں آپ کا ذہن اس جانب لے کر کے چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی کس انداز سے قربانی کی ہے۔ رضائے الہی دیکھیں، اللہ کی رضا کے خاطر ہم تو جانور نہیں قربان کر پاتے ہیں، بیٹا تو دور کی بات ہے، لیکن جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ یاد رکھنا، وہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا پیارا بیٹا، اور ایسا بیٹا جو بڑی دعاؤں، تمناؤں اور التجاؤں کے بعد حاصل ہوا ہو۔ کافی دنوں تک شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نصیب نہیں ہوئے، بڑی دعائیں کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما کر آپ کی دعا قبول کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک چاند سے زیادہ حسین و خوبصورت چہرہ والا بیٹا حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا میں آپ کو واقعے کی جانب لے کر کے چلوں، غور سے سننا کہ رضائے الہی کے خاطر کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بڑے بڑے امتحانات میں آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ کبھی نمرود کی آگ میں کود رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی حکم ہوتا ہے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے جا کر کے بیابان وادی میں، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، آپ لے جاتے ہیں اللہ کے رضا کے خاطر، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے امتحان میں کامیاب۔ اب آخری امتحان رب تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل سے لیتا ہے، وہ بھی کیوں؟ روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا، مولا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن میں تو نے اعلان فرما دیا کہ ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا، اور خلیل وہ ہوتا ہے جو جس سے گہری دوستی ہوتی ہے۔ تیرا دوست ہے خلیل، خلیل تیرا دوست ہے، تو خلیل کا دوست ہے، اور خلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے دل میں تیری محبت کے علاوہ مولا کسی اور کی محبت تو آنا دور کی بات ہے، کسی اور کی محبت کی گنجائش بھی نہ ہو، اسے خلیل کہتے ہیں۔ اب تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان کے فرزند، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی محبت آ گئی ہے، مولا اب ان کی بھی محبت ہے، اب وہ تیرا خلیل کیسے ہوا، تیرا دوست کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا امتحان لیا، ایسا امتحان لیا تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب بھی ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں معلوم بھی ہو جائے کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور اللہ کے دوست ہیں۔ اب امتحان کیا لیا؟ غور سے سننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہی ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے، 8ویں شب ہے، 7ویں کا دن گزر کے رات جو آتی ہے وہ 8ویں کی رات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بستر پہ ہے، اللہ کا حکم ایک فرشتہ سنا رہا ہے، اے پیارے ابراہیم اٹھیے، اللہ کے نام پہ قربانی ادا کیجیے۔ صبح اٹھتے ہیں، 100 اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں، پھر 9ویں کی رات کو سوتے ہیں، پھر وہی خواب ہو رہا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ پیارے ابراہیم اٹھو، اللہ کے نام پہ قربانی ادا کرو۔ دوسرے دن اٹھتے ہیں، 200 اونٹوں کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر 10ویں کی شب ہے، 9ویں کا دن جا کر کے 10ویں ذی الحجہ کی رات جو آتی ہے، آپ رات کو قیام کرنے کے لیے بستر استراحت پہ گئے، یاد رکھنا پھر وہی خواب ہے، پھر وہی خواب ہے، اللہ کا حکم ہے، فرشتہ سنا رہا ہے کہ
کہ پیارے ابراہیم اٹھو، اللہ کے نام پہ قربانی ادا کرو۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تجھے کس کی قربانی منظور ہے، تو کس کی قربانی چاہتا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ پیارے خلیل اس وقت دنیا میں جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اس کی قربانی کا حکم دیتا ہوں، مجھے اس کی قربانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو میرے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی ادا کروں۔ مسلمانوں، یہ خواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، بلکہ رضائے الہی کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے خاطر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کریں آج مال ہے، پیسہ ہے، ہم تو صاحب ایک جانور لا کر کے رب کے نام پہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہمیں حکم ہو جائے کہ اللہ کی رضا کے خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دو، کوئی ایسا باپ دنیا میں ابھی نہیں ملتا جو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، نہیں ہے۔ یہ اللہ کا جو خلیل ہوتا ہے وہی رب کی رضا کے خاطر اتنا چہیتا بیٹا جو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی لمبی مدت کے بعد وہ بھی چاند سے زیادہ حسین بیٹا ملا ہو، اور وہ بیٹا اللہ کی رضا کے خاطر اگر کوئی قربان کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، 10ویں ذی الحجہ کی صبح ہے، اٹھتے ہیں، حضرت ہاجرہ سے فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت میں لے جانا ہے، آپ اسے جلدی سے تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اب بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ آج میرے بیٹے کی دعوت ہے بڑے بادشاہ کے دربار میں۔ صاحب ماں اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بعض مفسرین نے عمر اس وقت کی لکھا ہے کہ آپ کی عمر 7 برس کی تھی اور بعض نے 13 برس لکھے ہیں۔ بہرحال اس عمر شریف میں ماں کھڑی ہوتی ہے اور ماں حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کرتی ہے، نہلاتی ہے، عمدہ سے عمدہ لباس پہناتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، سر پہ کنگھی کرتی ہے، دولہا بنا کر کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر رہی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آستین کے اندر چھری اور رسی کو لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں مکہ المکرمہ سے میدان مینا، وادی مینا کی جانب روانہ ہونے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہے۔ بیٹا حضرت اسماعیل کو ماں حضرت ہاجرہ نے دلہا بنا کر کے باپ کے حوالے کر دیا۔ باپ حضرت ابراہیم، بیٹا حضرت اسماعیل، دونوں بڑے ہی اس جذبہ قربانی لے کر کے مکہ المکرمہ سے وادی مینا کی جانب رواں دوا ہوتے ہیں، چل رہے ہیں۔ جب چلنے کا ارادہ کیے ہیں، ادھر شیطان لعین کے پیٹ میں درد ہوا کہ صاحب آج ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر کے بڑے انعام حاصل کرنے والا ہے، بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہوگی، بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ صاحب شیطان نے ایک بزرگ انسان کی شکل اختیار کر کے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہا آپ نے کہا بیٹا اپنے بیٹے کو کہاں بھیجا ہے؟ کہا باپ حضرت ابراہیم کے ساتھ بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں مہمانی کے لیے جا رہے ہیں۔ تب شیطان نے کہا تھا اے ہاجرہ آج یہ مہمانی کے لیے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی پیش کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تب ماں حضرت ہاجرہ نے کہا تھا تو بڑا بیوقوف معلوم ہوتا ہے، اتنا مہربان اور مشفق باپ اور ایسا بیٹا جو بڑی دعاؤں کے ساتھ ملا ہو، بھلا ایسا مہربان باپ اپنے بیٹے کو کیسے قربانی دے گا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تب شیطان نے پلٹ کے کہا تھا اے ہاجرہ یہی ان کے رب کا حضرت ابراہیم کو حکم ہے کہ آج اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ جب اللہ کا نام سنا حضرت ہاجرہ نے جواب دیا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے نادان یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ ایسے ہزاروں اسماعیل دے دے تو ہم اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اندازہ کرے اس طرح سے رضائی الہی حاصل ہوتی ہے جب شیطان کا مکر وہاں نہیں چلا، جب اس کا وہاں پہ وسوسہ نہیں چلا۔ صاحب ذلیل ہو کر کے شیطان مڑا، اب حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں گیا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میرے باپ مجھے مہمانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مہمانی کے لیے نہیں، آج یہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل فرماتے نادان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا مشفق اور مہربان باپ ایسے حسین و جمیل بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔
کہا نہیں نہیں، ان کے رب کا ان کو یہی حکم ہے۔ کہا اچھا ان کے رب کا حکم ہے۔ اب حضرت اسماعیل کا تیور بدل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نادار اگر میرے رب کا یہی حکم ہے تو میرے باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو ان کا بیٹا اسماعیل بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جذبہ قربانی اور ایثار قربانی دیکھ کر کے شیطان کا مکر وہاں بھی نہیں چلا، وہاں سے ذلیل ہو کر کے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے پیارے ابراہیم، محض ایک خواب کی بنیاد پہ، ایک خواب کی بنیاد پہ اتنے چاند جیسے حسین بیٹے کو جو بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اسے قربان کرنے لے جا رہے ہو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے لے جا رہے ہو، محض ایک خواب کی بنیاد پہ۔ عقیدہ صاف کر لو مسلمانوں، یاد رکھنا نبی انبیاء کرام کے خواب وہ حقیقت میں خواب نہیں بلکہ وحی الہی اور حکم الہی ہوا کرتا ہے۔ ہم عام انسان کا خواب غلط تو ہوتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام کے خواب حکم الہی اور وحی الہی ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہمارے خواب میں شیطانی وسوسے ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کرام کے خواب میں شیطانی وسوسے بالکل شامل نہیں ہوتے، وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام کا خواب حکم الہی ہوتا ہے، یعنی اللہ یہی چاہتا ہے، یہی حکم فرماتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یاد رکھنا شیطان اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ سے ذلیل ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ یاد رکھنا وہی جگہ ہے جہاں آج حاجی لوگ جا کر کے کنکری مارتے ہیں، جمرہ عقبہ، جمرہ ثانیہ، پھر جمرہ کبریٰ، یعنی جو یہ تین جمرات ہیں، تینوں جگہ پہ آج وہاں پہ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ شیطان ہے نہیں وہاں لیکن کنکریاں آج بھی ماری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے ارادے سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کے جب اس مقام پہ پہنچے تھے تو شیطان سامنے آیا اور روکنا چاہا قربانی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 کنکریوں کو اٹھاتے ہیں، شیطان کو مارتے ہیں، زمین میں وہ شیطان دھس گیا۔ تھوڑی دیر آگے بڑھے، پھر وہاں پہ شیطان ظاہر ہوا، پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری، پھر تیسرے مقام پہ شیطان حاضر ہوا، پھر آپ نے وہاں پہ 7 کنکریاں ماری، شیطان زمین میں دھس گیا تینوں جگہ پہ۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے خلیل کا کی یہ ادا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب تبارک و تعالیٰ کو کہ قیامت تک کے آنے والے حجاج کرام کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ جب وہ دن آئے اور جب تم اس مقام پہ آنا تو ضرور 7 کنکریاں تینوں جمرات پہ مار دینا، تم کنکری مارو گے، ادھر میرے خلیل کی سنت زندہ ہو جائے گی، میرے خلیل کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ مسلمانوں، اپنے بزرگوں کی تاریخ بھلائی نہیں جاتی ہے، بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھنی چاہیے۔ حج کے ارکان دیکھیں، حج میں اکثر اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کی سنت زندہ ہو جاتی ہے۔ بتاؤ شیطان ہے ہی نہیں آج وہاں، شیطان بڑا ہوشیار ہے آپ سے، آپ جب وار کرتے ہو نا اس سے پہلے ہی وہ بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو معلوم ہے حاجی آنے والے کنکر مارنے والے ہیں، شیطان نہیں ہے پھر بھی کنکریاں ماری جا رہی ہے تاکہ جب ہم کنکریاں مارے حضرت ابراہیم کی سنت زندہ ہو جائے، ان کی یاد تازی ہو جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب میدان مینا، وادی مینا قربان گاہ میں پہنچے ہیں باپ بیٹوں میں ایک بات چیت ہوتی ہے، وہ اس بات چیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، قالا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے، میں تجھے ذبح کروں یا نہ کروں۔ مسلمانوں یہیں پہ رک کے ذرا میں آپ کا ذہن کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑو، آپ کے ہاتھ میں تلوار رہے اور آپ کہو بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیرا بیٹے کا تیور کیا ہوگا۔ آج کی نسل، آج کی اولادوں کے سامنے باپ اگر یہی انداز اختیار کر لے تو میں تو سوچتا ہوں اور میں تو کہتا ہوں کہ باپ کے ہاتھ سے تلوار بیٹا لے گا اور کہے گا میری قربانی بعد میں، آپ پہلے تیری قربانی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آج کی نسل کی بات ہے، لیکن واہ حضرت اسماعیل
علیہ السلام کہاں سے یہ فیضان آپ کو ملا تھا؟ کہاں یہ آپ نے آداب سیکھے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 7 برس کی عمر میں ہے یا ایک روایت کے مطابق 13 برس کی عمر میں ہے، حضرت ابراہیم نے جب کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے، میں ذبح کروں یا نہ کروں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا ہے میرے باپ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، آپ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا۔ کیا مطلب؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، باپ آپ کو حکم ہے آپ کر دیجئے، آپ قربان کر دیجئے، میں قربانی کے لیے تیار ہوں۔ یہی سے اندازہ لگائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، باپ بھی لاجواب ہے، بیٹا بھی لاجواب ہے، باپ عظیم الشان عظیم المرتبت قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ادھر بیٹا جو عظیم المرتبت ہے وہ بھی قربانی اپنے آپ کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ باپ کا جواب ہے نہ بیٹا کا جواب ہے۔ مسلمانوں یہ ہوتی ہے رضا الہی، یہ ہوتا ہے قربانی کا صحیح مقصد۔ اب حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، تیار ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 وصیتیں کی تھی کہ باپ قربانی کرنے سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے میری 3 وصیتیں ہیں اور اس پہ آپ عمل کریں۔ کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ آپ مجھے میرے ہاتھ اور پیروں کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دے، ورنہ آپ کو میرا تڑپنا آپ دیکھ نہیں پائیں گے، میرا تڑپنا دیکھ کر کے آپ کو رحم نہ آ جائے، اس لیے میرے ہاتھ اور پیر کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دے۔ دوسری وصیت میری یہ ہے کہ آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائے، یعنی یوں لٹانا، ایسے چت مت لٹانا، زمین کے بل میرا منہ زمین کے جانب رہے، منہ کے بل زمین پہ لٹانا، اور لٹانے کے بعد پھر آپ اپنے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سینے میں والد کا دل ہے، اگر آپ کی نظر ذبح کرتے وقت میرے چہرے پہ اس حسین چہرے پہ پڑ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے، آپ کا دل دھڑک اٹھے گا، آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں گے، اس لیے کہ آپ کے سینے میں ایک والد کا دل ہے، اس لیے میرا چہرہ زمین کی جانب کرنا، چت مت لٹانا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اب تیسری وصیت حضرت اسماعیل نے یہ عرض کی کہ ابا حضور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میری اس خبر کو، میری اس ذبح ہونے کی خبر کو میری ماں کو مت دیجیے گا، ورنہ میری ماں اس غم کو برداشت نہیں کر پائے گی، ان کا دل پاش ہو جائے گا، ریزہ ہو جائے گا، میری ماں اس غم کو کبھی برداشت نہیں کر پائے گی، میری ماں کو یہ خبر نہ دیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ حضرات غور کریں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کے سامنے آپ کے بیٹے اس طرح کی وصیت کرے، ہے کوئی ایسا مائی کا لال باپ جو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے ایسی وصیت کرنے والے بیٹے کی گردن پہ رضائے الہی کے خاطر گردن پہ تلوار چلا دے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ عمل کوئی کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے، جو اللہ کا سچا دوست ہوتا ہے۔ اب باپ بیٹے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے، اور ایک پتھر، ایک چٹان پہ منہ کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ لٹا دیتے ہیں، ہاتھ میں چھری لیتے ہیں، تیز چھری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، صاحب چلاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم نازک گلے پہ، لیکن روایتوں میں ملتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، تفسیر کی کتابیں پڑھیں، آپ بڑی طاقت کے ساتھ اس تیز چھری کو چلاتے ہیں، قسم خدا کی گردن حضرت اسماعیل کے گلے کو کاٹنا تو دور کی بات ہے، اس گلے کے اوپر جو بال ہے اس میں سے ایک بال کو بھی وہ چھری نہیں کاٹتی ہے، دوبارہ تیز چلاتے ہیں پھر بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل رو رہے ہیں، حضرت ابراہیم رو رہے ہیں، مولا کیا بات ہے، ہم سے کیا کمی ہو گئی، ہماری قربانی کیوں نہیں پہ قبول ہو رہی ہے، مولا تو ہماری قربانی کو کیوں نہیں قبول فرما رہا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پھر تیسری مرتبہ چھری چلاتے ہیں پھر بھی نہیں چلتی ہے، جلال میں آ کر کے حضرت ابراہیم نے چھری کو ایک بڑے مضبوط پتھر کے اوپر آپ یوں پٹک دیتے ہیں، یاد رکھنا اتنی تیز چھری تھی وہ کہ اس دھار کو وہ پتھر برداشت نہیں کر پایا،
فرمایا اور پتھر دو حصے میں ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آیا، یعنی وہ پتھر دو ٹکڑوں میں دو حصے میں بڑھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کے جانب متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا، اے چھری ایک بات بتا، کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے اور ان کے حلق اور ان کی گردن اس پتھر سے بھی مضبوط ہے کہ جو تو ان کے گلے کو نہیں کاٹ رہی ہے؟ یہ پتھر اتنا مضبوط ہے کہ تو نے اسے کاٹ کے دو حصے میں تقسیم کر دیا، کیا بات ہے؟ تب چھری نے اپنی زبان حال سے عرض کیا تھا، اے ابراہیم ایک بات بتائیے، آپ نمرود کے آگ میں چھلانگ لگائے تھے تو آگ نے جلائی کیوں نہیں؟ آگ آپ کو جلایا کیوں؟ آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں تھا؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ اے آگ میرے ابراہیم کو نہ جلانا، نہ جلانا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھری کہتی ہے کہ آگ کو ایک مرتبہ حکم تھا اللہ کا کہ تم ابراہیم کو نہ جلانا، لیکن اے اللہ کے خلیل، اللہ کا مجھے ایک بار نہیں 70 مرتبہ یہ حکم ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل کے حلق کو مت کاٹنا، ان کی گردن کو مت کاٹنا، ان کی گلی کو مت کاٹنا۔ اب آپ بتاؤ میں اللہ کا حکم مانوں یا اے پیارے خلیل آپ کے حکم پہ عمل کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ان دونوں میں یہ بات ہو ہی رہی تھی، اللہ نے طائر سدرہ بلبل سدرہ حضرت جبریل امی سے فرمایا، جلدی سے جاؤ جنتی دمبا لو، پیارے اسماعیل کی جگہ میں ان کو رکھو۔ حضرت جبریل امی کو حکم ملتے ہی دمبا اٹھائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ لا کر کے دمبے کو رکھتے ہیں۔ اب تیسری بار چھری لے کر کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلاتے ہیں، اب چھری چل گئی، قربانی ہو گئی۔ جب آنکھوں سے پٹی آپ ہٹاتے ہیں تو یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں کہ ایک جانب بیٹا حضرت اسماعیل کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں اور ایک جانب طائر سدرہ حضرت بلبل سدرہ حضرت جبریل امی مسکرا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت جبریل امی نے کہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے ادھر پڑھا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم نے پڑھا تھا وللہ الحمد۔ یہی ایام تشریق میں ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اسی کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، جو 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک فرض نماز کے بعد امام اور مقتدی سب کے سب آواز بلند اس تکبیر تشریق کو پڑھتے ہیں۔ بہرحال دمبا رکھ دیا گیا، دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہے۔ اللہ کا فرمان آتا ہے، اے پیارے خلیل تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، جو امتحان میں نے لیا تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہی صلہ نیکوکاروں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ رضا الہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام پہ بہتر سے بہتر جانور قربان کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک فارملٹی پورا کر دیے، چلو صاحب کیسے بھی جانور لاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ انہوں نے قربانی کی ہے، نہیں، بلکہ آپ خلوص دل کے ساتھ للہیت کے ساتھ آپ قربانی کریں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے، جو بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور رب کے نام پہ کیسے قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں اس جذبہ ایثار و قربانی کے ساتھ ہمیں اپنی قربانیاں کرنی چاہیے، تب رب کی بارگاہ میں یہ قربانیاں مقبول ہوتی ہے۔ دکھاوا، نام و نمود اور کسی طرح کی ریاکاری اپنی قربانیوں میں، اپنے اعمال میں نہ لائے، فقط للہیت کے ساتھ تقرب اللہ کے ارادے سے خلوص دل کے ساتھ آپ قربانی کریں، انشاءاللہ جو اس پر نیکیاں، جو فضیلتیں بیان کی گئی، وہ ساری فضیلتوں کے حقدار آپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔